کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر کے اپنے کو آگ کا ایندھن بنانے والے ہیں۔ ان سے کہیے اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ ان کو اپنا سفارشی بنانے والوں ذرا خود سوچو کہ کس بات تمہارے پاس کیا ثبوت ہے۔ تم نے زمین اور آسمان بنانے کے بعد ان میں سفارشی مقرر کیے ہیں، یا زمین اور آسمان کا بنانے والا اللہ؟ اور سچی بات ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، اور میں نے کوئی ایسا وسیلہ اور گماشتہ نہیں بنایا یا جن نہیں بنایا کہ وہ مجھے باخبر کرے اور میں بے خبر ہوں۔ اتنبئون اللہ، کیا تم مالک کو خبر دیتے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اس بات کی کہ آسمان اور زمین اس نے بنائے، اس کو خبر نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے تمہارے اس شرک سے، تم نے جو اس کے ساتھ یہ کمزوری اور یہ نقص اور برائی نکالی ہے کہ وہ براہ راست اس کو معلوم نہیں ہے جب تک کوئی اس کا پیارا اسے خبر نہ دے، اور وہ غصہ ور ہے، وہ رحم نہیں کرتا جب تک کہ اس کے دربار، اس کے محبوب دربار کا کوئی محبوب بندہ اس سے سفارش نہ کرے۔ تم نے مالک کو یہ سمجھ لیا ہے کہ درباریوں کی طرح سے جسے بادشاہ بیٹھتا ہے کوئی اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا، اور مالک کے پاس تم نہیں پہنچ سکتے، تمہاری دعا وہ نہیں سنے گا جب تک اس درباری کے ذریعے سے نہ جائے۔ تو مالک نے اس طرح سے اس بات کو صاف کیا۔ پھر ایک وسیلے کا دوسرا معاملہ تھا، یہ تو پہنچانے کا معاملہ تھا، اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ سے مانگے براہ راست تو ہو سکتا ہے دے یا نہ دے، اب اس پر کچھ زور ڈالنا چاہیے، اور زور ہمیشہ ہوتا ہے پیارے اور محبوب کا۔ کسی سے کچھ مانگو، ہو سکتا ہے کہ اس وقت انکار کر دے، لیکن اگر پہلے سے انتظام کر لیا ہے تم نے اور اس کے کسی دوست اور محبوب کو لے جاؤ، تب یہ امید زیادہ ہے، اور جاتے ہوئے پہلے سوال کرنے کی بجائے بلکہ پیش کر دو یہ آپ کا دوست اور محبوب ہے، یہ میری سفارش کرنے آیا، میں ان کو پیش کرتا ہوں، مجھے تو آپ نہیں جانتے، میرے تو اتنا آپ سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے۔ تو یہ دوسرا شرک کا طریقہ اور وسیلے بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات کی اس کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ پیشکش کی بجائے اللہ کے کسی محبوب، کسی پیغمبر کی، کسی اس کے ولی کی ذات پیش کی جاتی تھی، ان کے صدقے میں تو میری بات پوری کر دے۔ اللہ نے اس بات کو صاف کیا اور کہا کہ دیکھو ظالموں، میری ذات سے زیادہ مجھے کون محبوب ہوگا؟ اب میری ذات کی، میری صفات کے کتنے نام ہیں؟ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ تو اس ظلم سے کہ میں اپنی ذات سے زیادہ کسی کو محبوب رکھتا ہوں، اس کا اثر مجھ پر زیادہ پڑے گا۔ تو یہ تم میرے ساتھ میری توہین کرتے ہو اور کوئی مجھ سے بڑا لاتے ہو جو مجھ پر اثر انداز ہو۔ اس لیے دیکھو، ان کفار اور مشرکین کی اس بات سے بچو اور شیطان کے فریب میں نہ آؤ۔ تم کو کوئی چیز مانگنا ہے تو اس کے بعد اللہ کے نام ہیں، اس کی ذات کے بھی نام ہیں، بہترین، خوبصورت، حسین و جمیل، اس کی صفات کے بھی نام ہیں، وہ بااختیار ہے، اس کے بھی نام ہیں ہر قسم کے۔ تمہاری ضرورت بھی بے حساب اور بے انتہا ہے، اسی لحاظ سے اس کی رحمت کو متوجہ کرو۔ اگر اس کی ضرورت ہے تو یا رزاق کہہ کے آواز، رحم کی ضرورت ہے یا ارحم الراحمین کہو، اگر اسے داتا بنا کر کچھ چاہتے ہو تو یا وہاب یا منان یا دیان، اللہ کے نام۔
باقی الحاد نہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اتنا بااثر مان کر اس کو پیش کرو، بجائے اس کے کہ اللہ اپنی ذات کے صدقے میں، اپنی رحمت کے صدقے میں، اپنی رزاقی کے صدقے میں تم کہنے لگو کہ اپنے نبی کے صدقے میں، اپنے ولی کے صدقے میں۔ تو اللہ تو بتائے کہ مجھ سے مانگو، میرے بہترین نام ہیں، ان کے ذریعے سے تم کہو کہ نہیں تیرے بہترین نام سے کیا ہوتا ہے، تیرا یہ محبوب ہے، اس کا اثر زیادہ ہے، تو مالک نے فرمایا تم ملحد ہو، یہ الحاد ہے اور میری بدترین توہین اور یہ شدید ترین شرک ہے۔ تو اس طرح سے پروردگار نے بتایا کہ دیکھو اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے، وسیلے کے معنی یہ تم نے نکالا ہے کہ یہ ذریعہ بادشاہ اور وزیر والا یا کسی محبوب کے ذریعے سے اثر ڈالنے کے بعد مجبور کر دو، یہ ظلم ہے اللہ کے ساتھ اور یہ شرک ہے۔ باقی طریقہ جو وسیلہ جس معنوں میں ہے، اس کے عربی کے معنی ہیں قربت، نزدیکی اللہ کی رحمت سے۔ تو پروردگار عالم نے جو میں نے شروع میں آیت جس کو آج دنیا والے وسیلے کی آیت بنا کر شرک اس سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو اس سے معنی یہ ہے کسی کی ذات کا وسیلہ، کسی محبوب کو پکڑو، کسی کے ذریعے سے اللہ تک بات پہنچاؤ۔ اور حالانکہ دیکھیں قرآن کیا صاف فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی یہ 35ویں آیت ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کو کیسے انہوں نے معنی الٹ دیے ہیں۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سب سے پہلی بات کہ ایک تو پہلی چیز تمہارے اندر ہے تم ایماندار، سچے ایماندار ہو، اور دوسری بات واتقوا اللہ، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جو تمہارا عمل جو قدم اٹھے وہ اللہ سے خوف کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں اٹھے، اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھے۔ اور یہ طریقہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف، وسیلے کے معنی وسیلہ یعنی قربت، اس کی رحمت کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو۔ دو چیزیں یہ بتائیں، ایمان اور تقوی، اور فرمایا اس کے بعد وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے بعد صرف اپنی ذات تک نہیں کہ ایمان لے آئے، تقوی اختیار کیا، اللہ کی رحمت کے قریب تم نے ابھی تک نہیں پہنچ سکتے، باریابی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ایک قدم اور آگے نہ بڑھاؤ، اور وہ یہ ہے کہ جہاد کرو فی سبیلہ۔ اور جہاد کے معنی یہ ہیں، یہ جو عربی کا قاعدہ ہے، ایک تو ہے جہادہ، کسی نے کوشش کی، اور ایک ہے جاہدہ جس سے جہاد نکلا ہے، کہ ایسی کوشش کرنا کہ جس کے مخالف بھی کوشش ہو رہی ہے۔ تو فرمایا ایمان اور تقوی کے بعد جو شیطان پھیلا ہوا ہے تمہارا اپنا نفس ہے، یہ دین کا کاروبار کرنے والا ہے، جس نے شیطان کی پیٹھ ٹھوکی ہے، شیطان کا چیلا بن کر دنیا کمانے کے لیے اللہ کے خلاف اس نے پورے معاشرے کے اندر بربادی پھیلا دی ہے۔ اور وہ تمہارا اپنا معاشرہ ہے کہ جو اللہ کی بجائے شیطان کا پوجا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ کے راستے سے ہٹ کر اللہ کی بندوں کو اس کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو فرمایا ایمان اور تقوی کے بعد پھر وہی ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس میں تبلیغ دین بھی ہے اور اللہ کی راہ میں ہجرت بھی ہے، اللہ کی راہ میں قتال اور جنگ بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ تو قرآن تو اللہ کی کتاب تو یہ بیان کرتی ہے کہ وسیلے کے معنی یہ ہیں کہ قربت، باریابی اللہ کی رحمت میں، اور اسی کو قرآن کی دوسری آیت اور صاف کر دیتی ہے کہ قل الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہ جن کو تم اپنا وسیلہ بنا کر آواز دیتے ہو مشکل کشائی کے لیے کہ میری بات حل کر دو یا خود پہنچا کر حل کروا دو،